حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ نے مسلمہ سے یہ کہا تھا کہ آپ مناظرہ کریے، تو دلائل دے، وہی کا سلسلہ جاری ہے، ہم دلائل دیں گے وہی کا سلسلہ آمنہ کے لال پر۔ آپ ٹیبل ٹاک کر، بحث و تمہیز کر، مناظرہ کر یا مباہلہ کر۔ مباہلے کا مطلب ہے تو بھی اپنے بال بچوں کو لے کے آ، ہم بھی اپنے بال بچوں کو لے کے آتے ہیں، کھلے میدان میں بد دعا کرتے ہیں اللہ جھوٹوں پہ لعنت برسائے۔ آپ مباہلہ کریں۔ میرا یہ میرا جملہ نہیں ہے، حقیقت ہے، اس کا رد عمل آپ کی طرف سے صحیح آنا چاہیے، جذبات کے رنگ میں آنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر نے کہا جھوٹے مدعیان نبوت سے بحث و تمہیز نہیں ہوگی، مناظرہ نہیں ہوگا، مباہلہ نہیں ہوگا، جھوٹے مدعیان نبوت کا فیصلہ ابو بکر کی تلوار کرے گی۔ جہاد ہوگا ان کے خلاف۔ 1200 صحابہ شہید کروا دیں۔ کتنے صحابہ؟ 1200۔ تینوں لشکر واپس آئے کامیابی کے ساتھ۔ علامہ اقبال نے سیدنا صدیق اکبر کو خراج تحسین پیش کی۔ ان کا فارسی کا شعر بندیالوی نے اس کی تشریح کی۔ آج علامہ اقبال ہوتے تو یقیناً وہ کہتے کہ جو تشریح کی ہے میں بھی یہی کہنا چاہتا۔ علامہ اقبال نے کہا آمن الناس پر مولائے ماں، آن کلیم اول سینائے ماں، سارے لوگوں میں سے سب سے بڑھ کر میرے نبی پہ احسان کرنے والا ابو بکر ہے۔ یہ ایک حدیث کا ترجمہ ہے۔ میرے نبی نے انتقال سے 4 دن پہلے جو مسجد نبوی میں خطبہ دیا تھا اس میں آپ نے فرمایا تھا سب لوگوں سے بڑھ کر مجھ پر اگر کسی نے احسان کیا ہے تو وہ ابو بکر۔ سبحان اللہ تو کہو۔ اگلا جملہ بندیالوی کہنا چاہتا ہے، اور بندیالوی جو جملہ کہتا ہے وہ کتابوں میں لکھا ہوا نہیں، وہ میری اپنی اختراع کہو یا بڑا نکمہ سا بندہ ہوں، اللہ معاف کرے۔ میرا آقا محسن انسانیت ہے، میرے آقا کے احسان انسانیت پر، محسن انسانیت میرے نبی کا لقب ہے۔ ساری کائنات کا محسن آمنہ کا لال ہے، اور آمنہ کے لال کا محسن ابو بکر ہے۔ مجھ پر سب سے زیادہ مجھ پر لگا لے نعرہ، زور سے لگائیں یار، زور سے لگائیں، یہ سپیکر لے کے لگائیں یار۔ کھولے اس کو۔ آمن الناس پر مولائے ماں، ہمارے نبی پر سب سے زیادہ احسان کرنے والا، آن کلیم اول سینائے ماں۔ علامہ اقبال کتھوں بولتا سائیں، تیری ذہانت تیری فطانت میں صدقے جاواں، کہتا ہے ہمارے کوہ طور کا پہلا کلیم ابو بکر ہے۔ کوہ طور پہ جو کلیم بنا اس کو موسیٰ کہتے ہیں، جس سے رب نے باتیں کی۔ یہ ہماری شریعت کا کوہ طور، جس سے میرے نبی نے سب سے پہلے بات کی۔
آمن الناس بر مولائے ما کلیم اول سینائے ما ہمت او کشت ملت راچو آبرو. اب میری طرف دیکھیں گے آپ. ہمت او کشت ملت راچو آبرو ثانیے اسلامو غارو بدرو قبرو. ثانیے اسلامو، بولو زور سے بولو، ثانیے اسلامو غارو بدرو قبرو ہمت او کشت ملت راچو آبرو. کشت کہتے ہیں کھیتی کو، کھیت. ابر کہتے ہیں بادل کو. ہمت کہتے ہیں قوت طاقت کو، جذبہ. علامہ اقبال کہتا ہے جب کھیت سوکھنے لگتا ہے اور کھیتی مرجھانے لگتی ہے تو پھر رب بادل بھیجتا ہے. وہ بادل اس کھیت میں برستا ہے، کھیت لہلہانے لگ جاتا ہے، تر و تازہ ہو جاتا ہے. علامہ اقبال کہتا ہے نبی پاک کے انتقال کے بعد اسلام کا کھیت مرجھانے لگا تھا، ابو بکر بادل بن کے برس پڑا تھا. ہمت او کشت ملت راچو آبرو. ابو بکر تو بادل بن گیا تھا. ہمت او کشت ملت راچو آبرو ثانیے اسلامو غارو بدرو قبرو. میری تقریر کے آخری الفاظ ہیں، میرے ساتھ بولیے گا، میرے سوال کا جواب دیجیے گا. فتنہ انسیو کذاب مٹایا کس نے؟ زور سے بولو، زور سے بولو. سین والے بھی بولو ذرا، سین پورا سین گونج جائے وہ علاقہ. فتنہ انسیو کذاب مٹایا کس نے؟ زور سے بولو، زور سے بولو. زور ردت کا زمانے سے ہٹایا کس نے؟ کفر کو موت کا پیغام سنایا کس نے؟ فارس و روم کو مٹی میں ملایا کس نے؟ ثانی اثنین ہے، اللہ کا شیدائی ہے اور مر کے بھی پہلو احمد میں جگہ پائی ہے. ثانی اثنین ہے، اللہ کا شیدائی ہے، مر کے بھی پہلو احمد میں جگہ پائی ہے. یا تو صدیق کے اوصاف کا اقرار کرو ورنہ لازم ہے کہ قرآن کا انکار کرو. صدیق اکبر ہے لوگوں جب محرت احمد چڑھیا ساری خلقت کو پہلے ہے دل رسول کا پڑیا. روز حشر شرمندہ ہو سی جڑا نال صدیق تو سڑیا. کم تر حقدار جنت دے جنہ نال صدیق کا پڑیا.
جو تکبیر تکبیر جو حضرات ہمارے مہمان ہیں باہر سے تشریف لائے ہیں، نماز ہوگی، نماز کے بعد آپ حسب سابق پچھلے جلسوں کی طرح ان سامنے سیڑھیوں کے ذریعے اوپر چلے جائیں گے، آپ کے لیے کھانے کا انتظام ہے، اذان ہوتی ہے اور اس کے بعد نماز۔